السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ 3 ننھے خوبصورت بچوں کی تصویریں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کو ان کی دادی نے بے رحمی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ یعنی کہ تینوں بچے سفاق دادی کے پوتے اور پوتیاں لگتے تھے۔ سفاق دادی اپنے اکلوتے بیٹے میں سے ایک پوتا اور 2 پوتیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنی بزرگی اور اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھ کر معصوم دادی بنتی رہی، مگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس سے سچ بھی اگلوا لیا ہے۔ آخر دادی نے ان معصوم بچوں کو قتل کیوں کیا اور اس قتل کی وجہ کیا ہے؟ جب میں آپ کو وجہ بتاؤں گی تو آپ تمام لوگوں کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا اور دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کرچی کرچی ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ دادیوں کو تو بیٹوں کے بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، اور دادی اور دادا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری نسل ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹے سے اس کے بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں، یعنی اپنا بیٹا پیچھے لگتا ہے اور اس کی اولاد زیادہ پیاری لگتی ہے، پر یہاں تو دادی نے ہی اپنے پوتے پوتیوں کو قتل کر ڈالا۔ ڈیٹیلز اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے KP کے نوشہرہ میں۔ نوشہرہ کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے عزا خیل بالا۔ یہاں پر فیملی رہتی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ خاتون سربراہ کا نام ہے شاہین بی بی، جو کہ ہمارے آج کے کیس میں دادی کا کردار ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام ہے شیر بخت۔ شیر بخت جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور اپنا گھر کا سارا نظام بڑے بہترین انداز میں چلاتا ہے، یعنی فائنینشلی طور پر سٹیبل ہے۔ شیر بخت کی ایک ماریا نام کی لڑکی کے ساتھ اپنی ہی پرائیویٹ کمپنی میں گپ شپ ہو جاتی ہے۔ یہ گپ شپ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جیون ساتھی بنیں گے۔ اسی اثنا میں خواب سجائے شیر بخت نے اپنی والدہ سے ایک دن جا کر کہا کہ امی، ماریا نام کی لڑکی ہے، میری کمپنی میں ہی جاب کرتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں اور اس کے گھر سے اس کا رشتہ مانگیں۔ جس پر والدہ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کرنی ہے، اپنی بہن کی بیٹی سے کرنی ہے، ہم نے کسی ماریا سے شادی نہیں کرنی۔ جس پر شیر بخت نے کہا کہ اماں، ماریا نے اپنے گھر بتایا ہے اور گھر والوں نے اس بات کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے، صرف آپ کو پرابلم ہے۔ جس پر بیٹے نے اپنی ماں سے ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر اس کو مجبور کیا۔ جب ماں مجبور ہو گئی اور مان گئی تو ماں رشتہ لے کر ماریا کے گھر گئی اور ماریا کا ہاتھ مانگا شیر بخت کے لیے، یعنی کہ اپنے بیٹے کے لیے۔ ماریا کے گھر والوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور یہ شادی ہو گئی۔ اب گھر پر رہتی تھی شاہین بی بی، یعنی کہ ساس، بہو ماریا اور بیٹا شیر بخت، کے ٹوٹل 3 فیملی ممبرز ہیں۔ اب جو ساس ہے وہ پہلے دن سے ماریا سے نفرت کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کو پھنسایا کیونکہ میرا بیٹا کھاتا پیتا ہے، اس نے میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ شادی سے پہلے بھی ڈالا اور شادی کے بعد بھی ڈالا، لہٰذا اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں تھی، ہر بات پر نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ اب یہ سارا گھر کا ماحول اسی طرح ہی چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ لائف کے بعد ظاہر ان کو اولاد عطا فرمائی، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام حریم، اس کے بعد جو دوسری بیٹی ہے اس کا نام مریم، اور جو پھر بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس بیٹے کا نام رکھا یامان۔ اولاد بھی پیدا ہو گئی لیکن بہو کے لیے دل میں محبت کبھی پیدا نہ ہوئی ساس کے دل میں۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، گھر میں وہی نفرت، وہی رنج شاہین بی بی کے دل میں جو پہلے دن تھا وہ آج بھی تھا۔ 18 مئی کی رات کو لیٹ نائٹ جب شوہر یعنی کہ شیر بخت گھر آیا تو اس کو پتا چلا کہ آج پھر میری ماں اور میری بیوی خوب لڑے ہیں۔ اب وہ گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا، ظاہر ہے ایک طرف بچے، ایک طرف ماں، ایک طرف بیوی اور چوتھی طرف اس کی جاب بھی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کمرے میں جا کے اپنے دروازے کو لاک کیا اور یہ کہا کہ مجھے صبح جلدی کام پر جانا ہے، نہ مجھے میری ماں بلائے نہ مجھے میری بیوی بلائے، اور سو گیا۔ صبح 7 بجے اٹھا جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، 7 بجے اٹھا اور اٹھ کر خود ہی سے تیار ہوا اور آفس چلا گیا۔ اب جب دوپہر کا ٹائم ہوا، لنچ کا ٹائم،
تو دوپہر کو یہ گھر آیا، آ کر اس نے بیوی کے کمرے میں جھانکا کہ بیوی اور تینوں بچے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر داخل ہوا، بیڈ کے قریب گیا تو دیکھا کہ بیوی کے منہ سے اور تینوں بچوں کے منہ سے سبز رنگ کی جھاگ نکل رہی ہے۔ بڑا ڈرا، پریشان ہوا، فوراً ماں کو آواز دی، اماں اماں۔ اماں بھاگی بھاگی کمرے میں آئی۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دیکھوں کوئی اماں نے تو نہیں کچھ کھا لیا، ان ساروں نے تو لگتا ہے کچھ کھا لیا جو اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی طرح کی جھاگ منہ سے نکل رہی، لیکن اماں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ اماں کمرے میں آئی، میں نے کہا ہاں کیوں چیختے ہو؟ پوچھا اماں یہ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتا بیٹا کیا ہو گیا ان کو، چھوڑو چھوڑو ہسپتال چلتے ہیں۔ قاضی حسین میڈیکل کمپلیکس میں فوراً سے بیوی بچوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کے لے گیا۔ یہ سارا وقوعہ جس جگہ پر ہوا اس کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے ازاخیل، یعنی تھانے کا نام ہے ازاخیل۔ اب یہ ایک پرائیویٹ کمپلیکس ہے، میڈیکل کمپلیکس ہے۔ یہاں پر جب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب ایک ہی فیملی ہے اور چاروں لوگوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اٹ مینس کہ چاروں نے کچھ کھا لیا ہے، ڈیفینیٹلی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چپکے سے پولیس کو فون کر کے اطلاع دے دی کہ کیس ایسا ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک ہی فیملی کے 4 ممبرز نے زہر کھا لیا۔ پولیس 5 سے 7 منٹ میں ازاخیل کی نفری ہسپتال پہنچی۔ پولیس نے آتے سر پوچھا گھر پہ کون کون تھا؟ بتایا 5 لوگ تھے۔ کون کون؟ 3 یہ بچے، چوتھی ان کی ماں، چاروں اس ٹائم مریض ہیں، اور 5ویں ان کی دادی۔ پولیس نے کہا دادی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دادی آ گئی۔ اماں جی سلام۔ وعلیکم السلام۔ اماں جی کیا ہوا تھا گھر پر؟ کوئی بات چیت بتائیں نا، معاملہ کیا ہوا، کیسے پتا چلا؟ کہتی ہے بیٹا میں 9 بجے سو کر اٹھی، ٹھیک ہے، پھر میں نے ناشتہ بنایا، ٹھیک ہے، پھر میرے 2 سوٹ دھونے والے پڑے تھے، میں نے ان دونوں سوٹوں کو کپڑوں کو دھویا، ٹھیک ہے، اور دیوار پر ڈال کے آئی، ٹھیک ہو گیا۔ آج صبح جب سے میں اٹھی ہوں میری ملاقات نہ میرے پوتے پوتیوں سے ہوئی ہے، نہ میری ملاقات میری بہو سے ہوئی ہے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اب یہ پوچھ گچھ پولیس اور دادی کی چل رہی ہے، معلومات۔ اتنے میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، ان چاروں کے سٹمک واش کرتے ہیں، یعنی میدے کو کہتے ہیں نا واش کرتے ہیں کہ کچھ کھا لے زہریلی مواد یا کوئی کھانا، کوئی فوڈ پوائزننگ، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کا سٹمک واش کرو۔ وہ بھی پائپ ڈالتے ہیں، ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے جس سے پورا معدہ آپ کا واش ہو جاتا ہے۔ تو جناب ان سب کا سٹمک واش کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز افسردہ ہو کر شیر بخت کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کے تینوں بچے اس دنیا میں نہیں رہے، چونکہ چھوٹے ہیں، زہر ان کے جسم میں پھیل چکا تھا، سٹمک سے آگے بلڈ میں جا چکا تھا۔ کانپتی لرزتی روتی آواز سے پوچھتا ہے میری بیوی کا کیا حال ہے، جس پر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، سٹمک واش کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ سیریس کنڈیشن میں ہے، دعا کریں، ہم کوشش کریں، امید ہے کہ بچ جائے گی۔ اتنے میں دادی کیا کرتی ہے، زور زور سے بینڈ ڈالنے لگ گئی، رونا دھونا شروع کر دیا، آنسو نکل رہے ہیں، گر رہے ہیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ باپ اپنے بچوں کی میتیں وصول کرتا ہے اور تدفین کے مراحل کو ادا کرنے کے لیے گھر پر رشتہ داروں کی موجودگی میں ان کے لیے انتظامات کرنے لگتا ہے۔ جناب انتظامات کرنے لگتا ہے، چونکہ بیوی تو سیریس کنڈیشن میں ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور وہ ایڈمٹ ہے اور ICU میں ہے، تو اب یہ اکیلا رو دھو بھی رہا ہے اور ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے، یعنی زندہ لاش کی طرح سے کام کر رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، تدفین کے مراحل ہو گئے اور اتنے میں بیوی کو ہوش بھی آیا۔ تدفین سے اگلا دن ہے جب بیوی کو ہوش آیا ہے، فوراً بیوی کے پاس گیا، اور جب بیوی کے پاس گیا تو یہی سوچ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کیا بتاؤں گا کہ بچے کہاں ہیں، تینوں مر گئے، میں کیسے بتاؤں گا۔ اٹھتے سار اس نے بچوں کا پوچھا بچے کہاں پر ہیں، اور پھر روتی آواز میں کہا کہ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے زہر کھا لیا ہے۔ کہتی کون سا زہر کھا لیا ہے؟ میں سچ بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا اس دن جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے صبح کام پر جلدی جانا ہے، نہ میں تمہاری سائیڈ لوں گا نہ میں ماں کی سائیڈ لوں گا۔ شوہر ہکا بکا کہتا ہاں ہاں بتاؤ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہو گیا؟ پھر اس نے بتایا، کہتی ہے 19 مئی کی صبح اماں میرے کمرے میں آئیں، ناشتے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی، ناشتہ بنایا، کہتی ہے تمہاری میری جو بھی لڑائی ہوئی نا اس کو ختم کرو، میرا بیٹا بہت پریشان رہتا ہے اس وجہ سے۔ میں نے کہا ماں ٹھیک ہے۔ پھر ناشتہ لائی ہوئی تھی، کہتی ہے بیٹا یہ ناشتہ تم بھی کر لو اور یہ میرے پوتے پوتیوں کو کروا دو۔ میں خوش ہو گئی کہ اماں کا دل صاف ہو گیا اور اماں ناشتہ بنا کے لائیے۔ میں نے کہا ماں آپ بھی آئے نا، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، لڑائی ختم کرتے ہیں۔ اماں نے کہا کہ نہیں تم لوگ ناشتہ کرو، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ اماں نے ہمیں ٹرے پکڑائی، اماں باہر چلے گئی۔ میرے دل میں اماں کے لیے بہت پیار آیا کہ اماں خود ناشتہ بنا کے لائی ہے میرے لیے۔ پھر ہم سب بیٹھے اور ہم سب نے کھانا کھایا، تینوں بچوں نے اور میں نے۔
کچھ دیر بعد ہماری طبیعت خراب ہونے لگی، تلخی سی ہونے لگی، اور کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس ٹائم ہم سب ہوش کھو بیٹھے، بے ہوش ہو گئے۔ پولیس نے دادی کو جیسے یہ تفصیل سنی فوراً پکڑ لیا۔ لیڈی کانسٹیبل ساتھ تھی۔ جیسے ہی پولیس نے دادی کو پکڑا، گرفتار کیا اور تھانے لے گئے۔ تھانے لے جا کے دادی سے پوچھا کہ کیا کیا تھا آپ نے؟ تو پھر دادی نے بتایا کہ ہاں، میں نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا۔ میرے دل میں یہ رنج تھا کہ اس نے شادی سے پہلے بھی میرے بیٹے کو اپنا بنا لیا اور شادی کے بعد بھی میرے بیٹے کو اپنا بنا لیا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی، اور وہ نفرت اس حد تک تھی کہ میں کہتی تھی کہ مر جائے۔ میں اسے مارنا چاہتی تھی، بچوں کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو ناشتہ اس کو دیا تھا، اس نے پتہ نہیں کیوں بچوں کو بھی دے دیا۔ یہ نہ دیتی، اب بھائی جب تم ناشتہ تیار کر کے سارے کھانے میں زہر ڈال کے لائی ہو اور آ کے کہتی ہو کہ یہ ناشتہ کر لو، تو ظاہر ہے ماں کو تو نہیں پتا کہ زہر ڈال کے لائی ہے، اس نے بچوں کو بھی کھلا دیا۔ خیر، اس کیس میں ایک FIR درج کی گئی، جس کے مدعی بنے سگے باپ یعنی کہ شیر بخت، اپنے 3 بچوں کے قتل کا مقدمے کا مدعی بنا پولیس اسٹیشن ازاخیل میں۔ نوشہرہ کے ایڈیشنل جج کے سامنے سگے بیٹے نے اپنی ماں کے متعلق یہ کہا کہ میری ماں میری بیوی سے نفرت کرتی تھی، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، میرا یہی مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگا اور کٹہرے سے باہر آ گیا۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ رہنا ہوتا ہے آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ، پسند کرنا ہوتا ہے ماں نے، پسند کرنا ہوتا ہے باپ نے، گو کہ ان کی رضامندی، ان کی رائے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، راضی ہونا چاہیے، مل کر فیصلہ کرنا چاہیے بڑوں کی سربراہی میں۔ لیکن ایک شادی ہو گئی، آپ کے بیٹے کو اللہ نے اولاد دے دی، اب آپ کی بیٹی یعنی بہو بیٹی ہوتی ہے، اور آپ کا بیٹا اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بچے پیدا کر لیے ہیں، آپ کے دل میں وہ 7 سال سے نفرت کا پودا پل رہا ہے، اب وہ جوان ہو گیا اور آپ نے چاروں کی جان لینے کی ٹھان لی۔ یعنی اس حد تک ضدی ہونے سے، ضد ہمیشہ زندگیاں تباہ کرتی ہے، زندگی بناتی کبھی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ضد زندگی کو تباہ کرنے کا پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب اس نے صبر کیا ہوتا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بس کرو بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ نے زہر دیا ان کو سائڈ پہ لگانے کے لیے، وہ تو چلو اللہ کو پیارے ہو گئے، جنت میں پھر رہے ہوں گے، معصوم بچے ہیں، گناہ کوئی نہیں۔ آپ نے اب جیل میں زندگی گزارنی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے اگر آپ کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو آپ کی موت بھی جیل میں ہوگی، کیونکہ آپ تو پہلے ہی دادی ہیں، عمر تو آپ کی اچھی خاصی بڑی ہے، یعنی موت آپ کو آنی ہے اب جیل میں، تو ایسی ضد کا کیا فائدہ۔